عبداللہ رضی اللہ عنہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ زرتشت کی عبادت کرنے والے خسرو پرویز نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فارس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن قذافہ کو خسرو پرویز نے زندہ واپس جانے کی اجازت دے کر سب کو حیران کر دیا تھا، لیکن اس نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن قذافہ کے رخصت ہونے کے بعد ایک حکم دے کر سب کی حیرت رفع کر دی۔ اس نے حکم یہ دیا کہ یمن کے گورنر تک میرا حکم تیز رفتار قاصد کو بھیج کر پہنچا دیا جائے کہ مدینہ کے محمد کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرے کہ میرے اس غلام نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ یمن کا گورنر ایک فارسی بازان تھا، اس تک قاصد حکم لے کر پہنچا تو بازان نے اپنا قاصد مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتاری پیش کریں تاکہ خسرو پرویز کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدائن بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم سن کر مسکرائے اور قاصد سے فرمایا، امیر یمن بازان اور کسرا سے کہنا کہ اسلام مجھ سے پہلے مدائن پہنچ جائے گا۔ خسرو پرویز کی فرعونیت کی صرف ایک مثال کافی ہوگی۔ اس کے ایک بڑے ہی قابل اور تجربہ کار جرنیل کی بیوی عیسائی تھی۔ خود خسرو پرویز کی ایک بیوی جس کا نام شیریں تھا عیسائی تھی۔ شیریں کا حسن بے مثال تھا اور وہ اس قدر چالاک عورت تھی کہ خسرو پرویز جیسے فرعون اور درندے کو انگلیوں پر نچا لیتی تھی۔ خسرو پرویز نے بھرے دربار میں اپنے اس جرنیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے کیونکہ وہ عیسائی ہے۔ ایک بیوی تو آپ کی بھی عیسائی ہے۔ جرنیل نے خسرو پرویز سے کہا، کیا شیریں عیسائی نہیں؟ آپ اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہیں اور اسی وقت اس کی کھال اتار لی جائے۔ خسرو پرویز نے حکم دیا۔ جرنیل کو جکڑ کر دربار میں ہی اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور دربار میں زندہ کی کھال اتار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں خسرو پرویز کی شہنشاہیت، طاقت اور سطوت کی ایک جھلک دکھانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا دوسرا خدا نہ کہتا تو کیوں نہ کہتا؟ فارس کا پایہ تخت تو مدائن ہی تھا، لیکن مدائن سے 60 میل دور شمال کی طرف خسرو پرویز نے اپنی رہائش کے لیے ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اگر یہ محل زمانے کی دست برد سے بچا رہتا تو اس کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا۔ خسرو پرویز نے اس محل کا نام قصر دستاگرد رکھا تھا۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے 2 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس محل کو دیکھ کر جنت الفردوس کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک لہلہاتے سبززار اور مرغزار تھے، جن میں چکور، مور، شتر مرغ اور ہرن چرتے چگتے تھے۔ یہ وسیع و عریض محل 40,000 ستونوں پر کھڑا تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ محل کے اوپر 1000 برج تھے جو خالص سونے کے بنے ہوئے تھے۔ قصر دستاگرد میں 960 ہاتھی، 20,000 اونٹ اور 6,000 اعلیٰ نسل کے گھوڑے زرق برق کپڑوں سے سجے ہوئے موجود رہتے تھے۔ محل کے دروازے پر رات دن 6,000 زریں کمر سر بازوں کا پہرا رہتا تھا۔ محل کے اندر کی فضا مشک و عنبر سے مہکتی رہتی تھی۔ اس تاجدار عجم نے قصر دستاگرد میں 3,000 نوخیز اور انتہائی حسین لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کوئی انسان رتبے کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوتا، جب خسرو پرویز کے دربار میں جاتا تو پہلے سجدہ کرتا، پھر آداب بجا لاتا تھا۔ خسرو پرویز خدائی کا دعویٰ نہ کرتا تو کیوں نہ کرتا، لیکن وہ اس خدا کے وجود کو تو نہیں مٹا سکتا تھا جس کے ہاتھ میں ہر انسان کی عزت اور ذلت ہے اور جو ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اس آتش پرست فرعون کے زوال کی داستان بڑی طویل اور عبرتناک ہے۔ ہم چونکہ داستان کوئی اور سنا رہے ہیں اس لیے اس فرعون عجم کا ذکر مختصر کرتے ہیں۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خسرو پرویز کا جاہ و جلال اور اس کی جنگی قوت دیکھ کر سب کہتے تھے کہ ساری دنیا سلطنت فارس میں آ جائے گی، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ خسرو پرویز جنت نظیر قصر زریں کے چور دروازے سے بھاگا۔ اس کے ساتھ 6,000 پہرے دار نہیں تھے، 960 ہاتھی نہیں تھے، 20,000 اونٹ اور 6,000 گھوڑے نہیں تھے، نہ اس کے ساتھ 3,000 حسین لڑکیاں تھیں۔ اس کے ساتھ اپنی چہیتی ملکہ شیریں تھیں اور صرف 2 کنیزیں تھیں۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ قصر دستاگرد سے نکلا اور 60 میل چل کر مدائن پہنچا تو مخلوق خدا اس کے راستے میں سجدہ ریز ہو گئی۔ خسرو پرویز کی جان میں جان آئی۔ اس کے قصر دستاگرد میں قیصر روم ہرقل پہنچ گیا تھا۔ خسرو پرویز ایسا دل برداشتہ ہوا کہ فیصلہ کر لیا کہ تخت فارس سے دستبردار ہو کر اپنے محبوب بیٹے مروہ زاویہ کو تخت پر بٹھائے گا، مگر اسے احساس تک نہ تھا کہ اس کی حسین ترین اور چہیتی ملکہ شیریں کا بھی ایک جوان بیٹا ہے۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ شیریں اس کی زوجیت سے دستبردار ہو جائے گی، تخت و تاج سے دستبردار نہیں ہوگی۔
خسرو پرویز کا فرعونی دماغ بہت کچھ بھول گیا تھا اور یہ سوچ تو اس کے ذہن میں ہی نہیں آئی تھی کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کی توہین کی تھی۔ شیریں نے اپنے طلسماتی حسن اور عیاری اور زبان کے جادو سے جس طرح خسرو پرویز کو رام کر رکھا تھا، اسی طرح اس نے امرائے سلطنت کو اپنی مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ زر و جواہرات کی اور کمسن حسیناؤں کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ اس کا اپنا حسن سحر انگیز تھا۔ امرا اور جرنیل مسحور ہو کر اس کے جال میں آتے گئے اور وہ ان سب کو اپنے بیٹے کے حق میں اور اپنے خاوند خسرو پرویز کے خلاف کرتی گئی۔ شیریں کے بیٹے کا نام شیرویہ تھا۔ اس کا یہی اعزاز کافی تھا کہ ملکہ شیریں کا بیٹا تھا۔ اس نے فوج کو اس طرح اپنے ساتھ ملا لیا کہ در پردہ فوج میں یہ خوشخبری پھیلا دی کہ شیرویہ تخت پر بیٹھے گا تو افسروں اور سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی اور مال غنیمت میں سے حصہ ملا کرے گا اور کئی اور مراحت بھی دی جائیں گی۔ عیسائیوں تک یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ انہیں مذہبی آزادی ملے گی اور انہیں درجہ اول کی شہریت دی جائے گی۔ خسرو پرویز اس سازش سے بے خبر تھا۔ اسے شک تک نہ ہوا کہ شیریں اس کی آستین کا سانپ بن گئی ہے۔ خسرو پرویز نے ابھی تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک روز شیرویہ نے باپ کو حکم دیا کہ وہ تخت سے دستبردار ہو جائے۔ خسرو پرویز نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے شیرویہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کا حکم ایسا ہی تھا جیسے کسی نے ہوا میں تیر چلایا ہو۔ اس نے شیریں کو بلایا اور اسے بتایا کہ اس کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، اسے سنبھالے۔ یہ میرے بس میں نہیں تاجدار، شیریں نے عجیب سے تبسم سے کہا۔ اسے فوج بھی نہیں روک سکتی۔ اس نے خسرو پرویز کے کان میں کہا، اس تخت پر میرا بیٹا بیٹھے گا، جرنیلوں کو حکم دے کر دیکھ لو، سب میرے بیٹے کے وفادار ہیں۔ خسرو پرویز غصے سے اٹھا اور جرنیلوں اور امرا کو طلب کر کے انہیں شیریں اور شیرویہ کے خلاف ظالمانہ حکم دیے، لیکن امرا اور جرنیلوں کا رویہ بالکل سرد رہا۔ خسرو پرویز پر یہ ہیبتناک انکشاف ہوا کہ معدود چند آدمی اس کے ساتھ ہیں جو ایک مورخ کے الفاظ میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ مدائن سے نکل جائے، میں رومیوں سے صلح کر کے اپنے اس بیٹے کو سرکشی کی سزا دوں گا، خسرو پرویز نے کہا، اور شیریں کو فریبکاری کی سزا دوں گا۔ شیرویہ اور شیریں کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے تو شیرویہ محافظ دستے کے گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ کو کچھ دیر پہلے اطلاع مل گئی کہ اس کا بیٹا کس ارادے سے اس کے پاس آ رہا ہے۔ خسرو پرویز بھاگ نکلا لیکن شہر سے نہ نکل سکا۔ ایک غریب آدمی کی جھونپڑی میں جا چھپا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دینے والا اور جنت الفردوس سے قصر دستگرد میں رہنے والا اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا ایک تنگ و تاریک اور غلیظ جھونپڑی میں اس طرح چھپا کہ اس کے اوپر بدبودار چیتڑے اور گھاس ڈال دی گئی تھی۔ گھڑ سوار فوجیوں نے سارے شہر میں گھوم کر اعلان کر دیا کہ خسرو پرویز جس گھر سے برآمد ہوگا اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور گھر کے بچے سے بوڑھے تک کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس حکم کے بعد کس میں اتنی ہمت تھی کہ خسرو پرویز کو اپنے گھر میں چھپائے رکھتا؟ ایک غریب آدمی ایک گھڑ سوار کے پاس آیا اور منہ سے کچھ کہنے کی بجائے اپنی جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ فوجی جھونپڑے میں گئے اور فارس کے فرعون کو چیتڑوں اور گھاس کے نیچے سے نکال کر باہر لے آئے اور اسے محل میں لے جا کر شیرویہ کے سامنے کھڑا کیا۔ اسے زنجیروں میں باندھ کر میدان میں لے چلو، شیرویہ نے حکم دیا۔ اس کے تمام بیٹوں کو بھی لے آؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ خسرو پرویز کو زنجیروں میں باندھ کر محل کے قریب ایک میدان میں لے گئے اور اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے میدان میں لایا جانے لگا۔ یہ سب شیرویہ کے بھائی تھے جو مختلف بیویوں میں سے تھے۔ ان کی تعداد شیرویہ کو ملا کر 19 تھی۔ جب تمام بیٹوں کو لا چکے تو شیرویہ نے انہیں گنا۔ تعداد 18 ہونی چاہیے تھی لیکن 17 تھی، ایک کم ہے۔ شیرویہ نے کہا، ان میں یزدگرد نہیں ہے، اسے بھی لاؤ۔ بہت سے لوگوں نے محل کا کونا کونا دیکھ لیا۔ شہر میں اعلان کیا گیا کہ یزدگرد اور اس کو پناہ دینے والے کے گھر کو آگ لگا کر گھر کے ہر فرد کو زندہ جلا دیا جائے گا، لیکن اس کا کہیں بھی سراغ نہ ملا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ خسرو پرویز کا ایک دوست ساران بھی غائب ہے۔ یزدگرد اپنی ماں کے ساتھ مدائن سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ ساران ان کے ساتھ تھا۔ اس نے قبل از وقت بھانپ لیا تھا کہ شیرویہ اپنے کسی بھائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ خسرو پرویز کے غائب ہوتے ہی یزدگرد اور اس کی ماں کو غریب سے کسان کے بھیس میں شہر سے نکال کر لے گیا۔ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دو، شیرویہ نے حکم دیا۔ انہیں ان کے باپ کے سامنے لے جا کر قتل کرو۔ وہ کیا ہولناک منظر ہوگا۔ خسرو پرویز کے ایک بیٹے کو اس کے سامنے لے جاتے، تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ ان میں کم سن بچے بھی تھے، نو عمر بھی تھے اور نوجوان بھی تھے، اور ان میں وہ نوجوان مروازویہ بھی تھا جسے خسرو پرویز اپنی جگہ تخت نشین کرنا چاہتا تھا۔ اسے وہ اپنا سب سے پیارا بیٹا سمجھتا تھا۔ بھائیوں میں سب سے بڑا شیرویہ تھا۔ ان کی مائیں کھڑی چلا رہی تھیں۔ ان میں سے جس کے بیٹے کو آگے لے جاتے اس کی ماں فوراً بین کرتی آگے کو دوڑ پڑتی۔ فوجی اسے دھکے دیتے اور گھسیٹتے دور جا پھینکتے۔ شیریں محل کے دروازے میں کھڑی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔
وہ واحد ماں تھی جس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ شرویہ نے اپنے 17 بھائیوں کو قتل کرا دیا اور اپنے باپ کے متعلق حکم دیا کہ اسے قید خانے میں سب سے زیادہ تنگ و تاریک اور گندی کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے۔ خسرو پرویز نے اپنے بیٹے سے استدعا کی کہ اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ سلطنت میں سے نکل جائے گا، لیکن بیٹے کے دل میں رحم پیدا نہ ہو سکا۔ وہ اپنے تخت پر منڈلانے والے تمام خطرے ختم کر رہا تھا۔ میں تمہیں قید خانے میں زیادہ دن نہیں رہنے دوں گا، شرویہ نے باپ سے کہا، جلدی رہا کرا دوں گا۔ خسرو پرویز کو قید خانے میں ایک تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شرویہ نے ایک آدمی کو بلایا۔ تاریخ میں اس آدمی کا نام نہیں لکھا۔ شرویہ نے اسے حکم دیا کہ قید کے 5ویں دن وہ قید خانے میں جا کر خسرو پرویز کو قتل کرتے۔ اب شرویہ سلطنت فارس کا شہنشاہ تھا۔ قید میں خسرو پرویز کی 5ویں شام تھی۔ وہ تاریک کوٹھڑی میں نیم فاقہ کشی کی حالت میں پڑا تھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا۔ خسرو پرویز نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ میں کسرا فارس کو رہا کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اٹھو اور اس اذیت ناک زندگی سے آزاد ہو جاؤ۔ خسرو پرویز خوشی خوشی اٹھا۔ وہ دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس آدمی کا خنجر خسرو پرویز کے دل میں اتر گیا۔ خنجر باہر نکلا اور ایک بار پھر دل میں اتر گیا۔ خسرو پرویز اذیت ناک زندگی سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ شرویہ خسرو پرویز کا ہی بیٹا تھا اور وہ شیریں جیسی عیار حسینہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ناگن کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ اسے خسرو پرویز کے قاتل نے اس امید پر بڑی خوشی سے آ کر بتایا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرایا ہے کہ اسے انعام ملے گا۔ تم نے میرے باپ کو قتل کیا ہے؟ شرویہ نے کہا، ہاں تاجدار فارس۔ اس آدمی نے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا میرا فرض ہے۔ شرویہ نے کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، اور شرویہ نے تلوار نکال کر اس آدمی کو قتل کر دیا۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ خسرو پرویز کے دادا نوشیروان عادل نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے ہیں۔ یہ خواب یوں سچ ثابت ہوا کہ شرویہ کے بعد صرف 9 سال کے عرصے میں مدائن کے تخت پر 12 تاجدار بیٹھے اور قتل ہوئے۔ یزدگرد 14واں بادشاہ تھا جسے اب ساران جا کر لے آیا تھا، اور پران دخت اور رستم نے اس کی رسم تاج پوشی بھی ادا کر دی تھی۔ مثنہ بن حارثہ اپنے لشکر کو سابات سے تقریت لے گئے تھے۔ انہیں ان جاسوسوں سے جنہیں انہوں نے پناہ گزینوں کے بحروپ میں مدائن بھیجا تھا ایسی اطلاعیں ملیں جو ان کی توقعات کے خلاف تھیں اور بے حد تشویشناک بھی۔ سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال تو یہ تھی کہ ٹوٹی ہوئی 2 پسلیوں اور پھیپھڑوں کے زخم نے مثنہ بن حارثہ کو معذور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ چند قدم چلتے یا گھوڑے پر سوار ہوتے تو مجروح پھیپھڑوں کا درد ناقابل برداشت ہو جاتا، سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی۔ اس کے باوجود مثنہ نے اپنے عزم اور قوت ارادی اور روحانی قوت کو علیل نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو یوں معمول کے مطابق پورا کر رہے تھے جیسے جسمانی لحاظ سے وہ تندرست و توانا ہو۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ فارسیوں کی جنگی قوت کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے اور ان کے لڑنے کا جذبہ ختم کر ڈالا ہے، اور اب مدائن کو محاصرے میں لے کر سلطنت فارس کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دینی ہے۔ لیکن مدائن سے آنے والے جاسوسوں نے وہاں خاصا عرصہ رہ کر اور شاہی اور عوامی حلقوں میں گھوم پھر کر اور تمام احوال و قوائف کا مشاہدہ کر کے مثنہ بن حارثہ کو جو تفصیلی رپورٹ دی تھی وہ مختصراً یوں تھی کہ فارس کے تخت پر خسرو پرویز کے 21 سالہ بیٹے کو بٹھا کر وہ جرنیل جو رستم اور پوران کے خلاف ہو گئے تھے اب وہ دونوں ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس عزم کے ساتھ بڑا پکا اتحاد کر لیا ہے اور پوری تیاری کر لی ہے کہ مسلمانوں کو فارس سے زندہ نہیں نکلنے دینا اور مدینہ پر قبضہ کر کے عرب کو سلطنت فارس میں شامل کرنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فارس کے مختلف علاقوں کے جاگیردار، امراء اور دولت مند تاجر مدائن میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ہی رستم اور پوران کو مجبور کیا ہے کہ یزدگرد کو تخت پر بٹھایا جائے۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں سے فوج کے لیے جوان آدمی، گھوڑے اور اونٹ بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ رستم اور دوسرے جرنیلوں نے بڑے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اب جو فوج تیار ہو رہی ہے وہ پہلی فوج سے کہیں زیادہ جرری اور دلیر ہوگی، اور یہ بھی کہ جرنیل اب مثنہ کے طریقہ قیادت اور لڑنے کے انداز کے مطابق اپنی جنگی طور طریقوں میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ امیر لشکر ایک جاسوس نے کہا، فارس کی اس فوج کو تیار ہوتے کچھ وقت لگے گا۔ یہ فوج آپ کے سامنے آ گئی تو آپ پریشان ہو کر کہیں گے کہ یہ وہ فوج تو نہیں جسے ہم ہر میدان سے بھگاتے رہے ہیں۔ کچھ بندوبست کر لیں، کمک منگوا لیں، اس 3-4 ہزار نفری سے آپ پہاڑ جیسی فوج سے نہیں ٹکرا سکیں گے۔ مثنہ بن حارثہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام خاصا لمبا پیغام لکھوایا۔ اس میں انہوں نے مدائن کے بدلے ہوئے حالات اور آنے والے خطرات لکھوائے اور زیادہ سے زیادہ کمک کی درخواست کی۔
یہ پیغام قاصد کو دے کر کہا کہ وہ کم سے کم رکے اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے مدینہ پہنچے اور واپس یہاں نہ آئے بلکہ ذی قار آئے۔ قاصد کو بھیج کر مثنی بن حارثہ نے اپنے لشکر کو تقرید سے کوچ کرایا اور ذی قار کے مقام پر خیمہ زن ہوئے، کیونکہ یہ جگہ فارس اور عرب کی سرحد پر تھی۔ قاصد کے جانے کے کچھ دن بعد انہیں اطلاعیں ملیں کہ انہوں نے فارس کے جن شہروں اور قصبوں کو فتح کر لیا تھا وہاں کے لوگ سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ وہاں مثنی نے شہری انتظامات کے لیے جو امال مقرر کیے تھے ان میں بعض بھاگ آئے اور کچھ مقامی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ یہ بغاوت ان علاقوں کے جاگیردار اور امراء وغیرہ کروا رہے تھے۔ اس طرح مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مثنی بن حارثہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ دن رات دور دور تک گشتی ٹولیاں بھیجا کریں۔ فارسی کسی بھی روز حملہ کر دیں گے۔ ہمیں فارس کی فوج کی آمد کی اطلاع قبل از وقت مل جائے تو ہم کچھ نہ کچھ مقابلہ کر سکیں گے، اگر نہ کر سکے تو اپنی سرحد قریب ہے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور قریب ہی سے مدد بھی مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک قاصد پہنچا تو پیغام پڑھ کر امیر المؤمنین اتنے پریشان نہ ہوئے جتنا قاصد کی زبانی یہ سن کر گھبرائے کہ مثنی بن حارثہ کا زخم خراب ہو چکا ہے اور لگتا ہے کہ یہ زخم ان کی جان لے کر رہے گا۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے جو ہر مستند مورخ نے لکھے ہیں، میں شاہان عجم سے مملوک عرب کو ضرور ٹکراؤں گا۔ امیر المؤمنین نے اسی وقت مختلف قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھجوائے کہ ہاتھ آیا عجم عرب کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہاں وہ سپہ سالار جو آگ کی عبادت کرنے والوں کو روکے ہوئے ہیں پھیپھڑوں کے زخم سے مر رہا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ پیغام اس قدر جوشیلا، اشتعال انگیز اور جذباتی تھا کہ قبیلوں کے سردار اپنے آدمی لے کر مدینہ پہنچنے لگے۔ پیغام بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ چلے گئے۔ فریضہ حج ادا کر کے واپس آئے تو مدینہ میں لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے 3000 آدمی بھیجے تھے۔ قبیلہ حضرموت، صدف، مدہج، قیس اور غیلان کے سرداروں نے 8000، بنو تمیم اور بنو رباب نے 4000 اور بنو اسد نے 3000 آدمی بھیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مثنی بن حارثہ کے قاصد کو کچھ ہدایات دے کر یہ بھی کہا تھا کہ 2 سرحدی قبائل ربیہ اور مضر تمہارے قریب ہیں، انہیں کہو کہ اپنے زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ یہ لشکر اتنا بڑا ہو گیا اور اس لشکر کی نوعیت ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے خود سپہ سالار بن گئے اور لشکر کو ساتھ لے کر مدینہ سے 3 میل دور سرار کے مقام پر رک گئے۔ بعض صحابہ کرام کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لشکر کی کمان سے دستبردار ہو گئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بلا کر انہیں لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ تفصیلات اس داستان ایمان افروز کے اگلے باب میں پیش کی جائیں گی۔ یہاں ایک بہت ہی افسوسناک حادثے کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حادثہ یہ ہوا کہ ذی قار میں ایک رات مثنی بن حارثہ کی تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ سانس رکنے لگا۔ طبیبوں نے بہت جتن کیے مگر مثنی پر نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ سلمہ ان کے پاس موجود تھی، مثنی کے بھائی معنا بھی وہیں تھے۔ مثنی نے بڑی مشکل سے کہا، میرا وقت آن پہنچا ہے، میری وصیت سن لو، میری جگہ جو سپہ سالار آئے اسے بتا دینا۔ فارسیوں سے اس وقت نہ لڑنا جب وہ یکجا ہوں، ان کے علاقوں کے اندر جا کر بھی ان سے لڑنا ٹھیک نہیں، ان کی سرحد پر رہ کر ان سے لڑو اور انہیں کمزور کرو۔ اگر تم ان پر غالب آ جاؤ تو آگے بڑھو، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو پیچھے اپنی سرحد میں آ جاؤ۔ ہمارے صحرائی راستوں سے عربی واقف ہیں، اجمی نہیں، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، پھر تم پلٹ کر ان پر حملہ کر سکتے ہو اور پھر تم ان پر غالب بھی آ سکتے ہو۔ یہ وصیت کرتے کرتے مثنی بن حارثہ کو ہلکی سی ہچکی آئی اور وہ اپنے پیچھے شجاعت اور دلیری کی بے مثال داستانیں چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ مثنی بن حارثہ کی شہادت معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مثنی ایسے وقت شہید ہوئے جب وہ فارس کے اندر خیمہ زن تھے اور ان کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 4000 کے لگ بھگ تھی۔ 2 مورخوں نے تعداد 5000 بھی لکھی ہے۔ ادھر مدائن سے جاسوس اطلاع لائے تھے کہ وہاں اتنی بڑی فوج تیار ہو رہی ہے جو خود فارس والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ 4-5 ہزار مجاہدین اتنی بڑی فوج کا، جس کے پاس ہاتھی بھی تھے، مقابلہ کر سکتے۔ انہیں پسپا ہونا تھا یا جم کر لڑنے کی صورت میں ایک ایک کو شہید ہونا تھا۔ اپنے لشکر کو بچانے کے لیے مثنی ذی قار کے مقام پر لے آئے تھے۔ یہ مقام عرب کی سرحد کے قریب تھا۔ دوسری اور سب سے زیادہ تشویشناک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ مفتوحہ شہروں اور قصبوں میں بغاوت ہو گئی تھی اور ان علاقوں پر مسلمانوں کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ مثنی بن حارثہ انہی علاقوں میں اپنی عملداری بحال کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے جنگی قوت درکار تھی۔ مدینہ سے کمک کی بروقت آمد مشکل تھی۔ کمک بروقت آ جانے کی صورت میں بھی یہ یقین نہیں تھا کہ کمک کافی ہوگی۔
مسنہ نے کمک کے لیے ایک قاصد مدینہ بھیج دیا تھا اور مدینہ سے کمک چل بھی پڑی تھی، لیکن مسنہ اور ان کے لشکر کو معلوم نہیں تھا۔ مجاہدین پر ہر وقت ہیجان اور پریشانی کی کیفیت طاری رہنے لگی۔ انہیں اپنے وہ ساتھی یاد آتے تھے جو فارس کی لڑائیوں میں شہید ہوئے تھے۔ مجاہدین اکٹھے بیٹھتے تو اپنے شہیدوں کی باتیں کرتے تھے۔ کیا یہ خون اور اتنی جانوں کی قربانی رائے گاں جائے گی؟ کیا ہم اپنے ساتھیوں کو آتش پرستوں کی زمین میں دفن کرنے کے لیے لائے تھے؟ روز محشر ہم اپنے ساتھیوں کو کیا جواب دیں گے؟